بجے کچھ ساتھی آئے جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں تو ہزاروں لوگ اس وقت سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، چائے کی دکانوں پر، پان کی دکانوں پہ، بریانی کی دکانوں پہ، تو اس طرح میلہ لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ کب سوتے ہیں جی؟ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں۔ اٹھتے کب ہیں؟ جب زوال کا وقت ہوتا ہے۔ ان کی ماں نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، ان کی بیویوں نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جاؤ ساری رات آوارہ گردی کرو، سگریٹیں پیو، چائے پھونکو، بازاروں میں پھرو، ٹولیاں بنا کے چغل خوریاں کرتے پھرو، تاکہ وہ پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے تاکید کر رکھی ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی خادماؤں کو، کہ پیارے پیغمبر نے کہہ رکھا ہے کہ جب شام ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو بچے گھر پر ہونے چاہیے، اور جب عشاء کی اذان ہو جائے نماز کے بعد تم لوگ اپنے بستر پر ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کی تاکید کے مطابق ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر ہوتے ہیں۔ ہم نے تو پوچھا ہی نہیں، ہم نے تو کہا کہ اسلام ایک رسم ہے اور وہ فجر کی نماز میں نبھائی جائے گی، ساری رات ہم اپنی مرضی کے ساتھ غنڈہ گری کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں خود پلٹنا ہے، چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے رشتے ٹوٹنے کا معاملہ ہو، چاہے یہ رات کو جو آوارہ گردی ہو رہی ہے اس کا معاملہ ہو۔ اب حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم اقوام سنت کے مطابق عشاء کے بعد سو رہی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جن کو کہا کہ رات کے پہلے پہر سو جانا، زوال کے وقت سونے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جانا، وہ قوم زوال کے وقت سونے کے لیے جا رہی ہے، اور جس وقت دنیا میں روزی بٹ رہی ہے، برکتیں بٹ رہی ہے، اس وقت وہ بستر کے اوپر حرام فرما ہے، اور جب مصیبتیں آ رہی ہیں، دھوپ آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، اس وقت وہ بستر چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان کو کون سمجھانے والا ہے کہ تم کس راستے میں؟ ہم صرف اس لیے ان برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ ناراضگی ان کی معنی رکھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی معنی رکھتی ہے۔ کچھ تو اپنے دل کے اندر خیال کیجئے کہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دولت عطا فرمائی، ہم کس دین کی بیٹیاں ہیں، کس دین کی مائیں ہیں، کس دین کی بہنیں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ چاہتی ہیں، اگر آپ چاہیں گی تو یہ معاشرہ بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کی روایتوں کی طرف آئے گا، لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے۔ تو لائیں گے کچھ تبدیلی انشاءاللہ۔ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے سب سے پہلے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر کہتا ہوں، ماؤں کو تو نصیحت نہیں کی جا سکتی، بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے پہلے۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو اللہ نے بڑا اختیار دیا۔ دیکھیں، باپ آپ کے اختیار میں، شوہر آپ کے اختیار میں، بچے آپ کے اختیار میں، آپ کے محرمات میں سے جو آپ کے بھائی ہیں وہ آپ کے اختیار میں۔ آپ کو تبلیغ کرنے ابھی باہر کہاں جانا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بھائی کو ایک آئیڈیل بھائی بنا دیا تو بازار میں ایک ایسا مرد چلے گا جو کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو ایک آئیڈیل بیٹا بنا دیا تو کسی خاتون کو ایک ایسا شوہر ملے گا جو اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارے گا۔ آپ کو اللہ نے بڑا مضبوط دائرہ عطا کیا، آپ اس دائرے کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کیجئے۔ دوسروں کی زندگی میں دخل دینے سے بہتر ہے کہ پہلے خود کو سنواریے، اپنے گھر کو سنواریے، گھر کے مردوں کو ان کے ساتھ وقت لگائیے، ان کی کونسلنگ کیجئے، ان کو بولیے کہ مسجد میں فرض نماز پڑھنی ہے، سنتیں ہمارے ساتھ گھر میں آ کے پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کیا کرو، کوئی حدیث کی کتاب تم کھولو، کوئی سیرت کی کتاب لاؤ، کوئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہمیں سناؤ، کوئی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے چھیڑو، کوئی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھو، کبھی حضرت اسماء کا ذکر چھیڑو اپنے گھر میں، کبھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرو۔ بات کیوں نہیں کرتے سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کیا بات ہو گئی ہے کہ ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں کر رہے؟ ہوا کیا ہے؟ ارے ہماری آئیڈیل ہی وہی ہے۔
ہماری آئیڈیل وہی خاتون ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ کے غار سے لے کے میدان بدر تک اور پھر احد میں، پھر خندق میں، پھر یرموک میں، پھر کبھی ابوا کی پہاڑی پر اور کبھی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. ہماری آئیڈیل نہیں ہے وہی مائیں اور بہن.